وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اور جب آپ نہیں لاتے ان کے ہاں منہ مانگا معجزہ، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا کہتے ہیں کیوں نہیں لاتے اسے۔ اجتبا یجتبی مانا چننا، مراد ہے لانا۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي آپ فرمائیے بے شک میں اتباع کرتا ہوں وہ جو وحی کی جاتی ہے مجھ کو رب کے ہاں سے۔ هَذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ یہ آنکھیں کھولنے والی دلیلیں ہیں تمہارے رب کے ہاں سے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ہو سکتا ہے تم پر رحم ہو جائے۔ اس آیت کے پیش نظر ائمہ نے امام کی اقتداء میں مقتدی کو قرات سے منع کیا ہے، اور اس بارے میں 3 حدیثیں آئی ہیں۔ ایک مسلم میں اذا قرأ فانصتوا امام پڑھ رہا ہے مقتدی ہو تم خاموش رہو۔ دوسری ترمذی میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام کہ قرأت فاتحہ سب کے لیے ہے مگر امام کے پیچھے مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے۔ اور تیسری ابو موسیٰ اشعری کی ہے، من کان لہ امام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ اس آیت کے پیش نظر یہ 3 احادیث ان بزرگوں کے ادلہ ہیں جو امام کی اقتداء میں مقتدی کو قرات سے منع کرتے ہیں۔ اصل میں قرات 2 قسم کی ہے، ایک سننے میں آنے والی جیسے مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تو فرمایا فاستمعوا لہ، اور ایک قرات وہ ہیں جو سننے میں نہیں آتی جیسے ظہر اور عصر، تو فرمایا انصتوا تم خاموش رہو بس۔ مقتدی کے ذمہ 2 نمازوں کا 2 قسم کا منصب ہے، اگر سننے میں آتا ہے تو سن لو، اور اگر سننے میں نہیں آتا ہے تو چپ رہو۔ ابن مردوے نے مسند میں، بیہقی نے سنن میں، نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے نماز پڑھائی اور کچھ لوگوں نے پیچھے قرات کی فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ روح المعانی میں ہے قال جماعت من السلف وصرحوا ان هذه الآية نزلت في قراءة الصلاة من الإمام، ان هذه الآية نزلت في قراءة الصلاة من الإمام، فتح القدیر۔ تفسیر فتح القدیر جلد 2 صفحہ 282۔ والآیت دلیل لأبی حنیفہ ان الامام لا يقرأ في السریہ ولا جہریہ، والآیت دلیل لأبی حنیفہ فی ان الماموم، امام نہیں مامومہ، لا يقرأ في السریہ ولا جہریہ لأنها تقتضی وجوب الاستماع عند قراءة القرآن في الصلاة وغیرها، آیت تقاضا کرتی ہے کہ سننا فرض ہے۔ روح المعانی پارہ 9 صفحہ 150۔
قال ابو حنیفہ و احمد بن حنبل لا يجب على الماموم قراءة اصلا لا يجب على الماموم قراءة اصلا في السرية ولا الجهرية كما ورد في الحديث من كان له امام فقراءته قراءة له وهذا اصح، یہ حدیث اصح فی الباب ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 80 ذیل الآیہ۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں مبحث قرات کا اس پر ختم کیا کہ امام کی اقتداء میں مقتدی کے لیے قرات ضروری نہیں ہے۔ حنفی فقہ کے مطابق قرات گناہ ہے۔ مبسوط سرخسی جلد 1 صفحہ 129 لو قرأ خلف الامام فسدت صلاته، امام کے پیچھے قرات کرنے سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور جس وقت پڑھا جاتا ہے قرآن بس سن لو اسے اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو، تو غیر مقلد نہ خاموش ہوتا ہے اور نہ چپ رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے بعید ہے۔ جب اللہ کی رحمتوں سے بعید ہوا تو سر اس کا ننگا ہوا، شلوار بہت اوپر تک پلیٹ فارم تک چڑھ گئی اور داڑھی ناف سے نیچے لٹک گئی، اور تمام قہر کے جو واقعات تھے وہ صادر ہو گئے۔ مولانا ثناء اللہ نے یہاں بحث کی ہے بڑی طویل، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مسلک میرا پسند نہ بھی ہو تو طرز تحریر تو پسند ہوگا، کیونکہ میں نے انصاف سے بحث کی۔ انصاف یہ ہے کہ انہوں نے حدیث نقل کی پھر لکھتے ہیں کما فی الہدایہ وغیرہ، یہ انصاف ہے۔ ہماری حدیثوں کا ماخذ ہدایہ بتایا، ہدایہ تو فقہ کی کتاب ہے، تو حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ اس طرز تحریر کو آپ منصفانہ کہتے ہیں تو ظالمانہ کون سا ہو؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آپ اس سے شرماتے کہ آپ لکھتے کہ ترمذی سنن کبریٰ للبیہقی مسند ابن مردوے صحیح مسلم علی تحقیق صحیح البخاری حدیث و ابی ہریرہ قطعاً دلیل ہے ہماری، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، تعین فاتحہ ختم ہو رہا ہے۔